السلام علیکم دوستو۔ ہمارے جرنیل پرشکوہ اور شاندار بھی ہوتے تھے۔ بہت زیادہ مدت نہیں ہوئی ایسے آرمی چیف بھی ہو گزرے ہیں جو پلیٹ میں سجے اقتدار کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے اور اسرار کے باوجود بھی مدت ملازمت میں توسیع پر بھی آمادہ نہ ہوتے، جو شام کے کھانوں اور سماجی تقریبات سے کوسوں دور اپنے بچوں اور احباب میں پرسکون زندگی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے۔ جرنیل ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ پشتونوں کے قبیلے میں پیدا ہوئے، جو بنیادی طور پر بلوچستان کے دور افتادہ یوب کے علاقے میں سکونت پذیر تھا۔ 23 مارچ 1937 کو پشاور کے مضافات نشتر آباد میں ان کا خاندان آباد ہوا۔ ان کے چچا سردار عبدالعرب نشتر پاکستان کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں۔ 1955 میں اس نوجوان نے ایڈورڈ کالج سے گریجویشن کی اور پھر فوج کا رخ کیا۔ 1956 میں وقت نے اس نوجوان کو ایک ایسے فوجی افسر کی شخصیت کے سانچے میں ڈھال دیا جو ہمیشہ سیدھی راہ چلتا۔ پر اثر شخصیت رکھنے والا یہ افسر جرأت کا پیکر تھا، جسے اپنے اصولوں کے لیے تن کر کھڑے ہونے کا ہنر آتا تھا۔ بڑی فوج کے سربراہ کے طاقتور ترین عہدے پر فائز ہونے تک اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ہر مرحلے میں ایسی کئی مثالیں جا بجا بکھیری ہوئی ہیں جب جنرل عبدالوحید کاکڑ نے لالچ اور دباؤ کے مقابلے میں اصولوں کو تھامے رکھا اور راہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، 1987 کا ایک ایسا ہی واقعہ ان کی زندگی کے آسمان پر روشن ستارے کی مانند دمکتا نظر آتا ہے۔ وہ ایڈجوٹنٹ جنرل تھے۔ آرمی میڈیکل کالج میں معیار پر پورا نہ اترنے والے ایک نوجوان کو داخلہ دینے پر اصرار کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ بتایا گیا کہ طالب علم کے داخلے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ براہ راست خود صدر جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا، لیکن اہمیت میرٹ کی تھی، وہ اسی پر قائم رہے۔ بڑی فوج کی پیشہ ورانہ زندگی کے 30 سال بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے۔ 1993 کی اس گرمیوں میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونا تھی، لیکن قسمت کا ہیر پھیر دیکھیں کہ بڑی فوج کے سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی ناگہانی موت نے نئی صورتحال پیدا کر دی۔ اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی میں مصروف اس جنرل کے لیے قدرت نے ایک اور نیا سفر لکھ رکھا تھا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم نواز شریف کی مشاورت سے انہیں بڑی فوج کا سربراہ بنا ڈالا۔ اوائل جوانی سے اصول کی سیدھی راہ چلتے اس فوجی نے بڑی فوج کے سربراہ کے طور پر بھی وہی رویہ برقرار رکھا۔ دوستو، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو جب انہوں نے ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا تو دنیا کو معلوم ہوا کہ انہیں راہ مستقیم سے بھٹکنے والے ہرگز پسند نہیں۔ معزول ہونے والے جرنیلوں میں ایک اس وقت کے اور دوسرے سابق DGISI تھے۔ یہ سب کے لیے 2 ٹوک اور واضح پیغام تھا کہ فوجی نظم و ضبط کے برعکس کسی قسم کی غیر پیشہ ورانہ سرگرمی انہیں قطعاً برداشت نہیں۔ جولائی 1993 میں وزیر اعظم اور صدر اسحاق خان کے درمیان شدید اختلافات کے باعث آئینی اور قومی بحران میں اس جنرل نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ اگرچہ ان کے پاس پورا موقع تھا کہ وہ حالات سے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھا لیتے، مارشل لا لگا دیتے، لیکن انہوں نے کسی بریگیڈ کو حرکت دی اور نہ ہی ڈنڈا گھمایا۔ لیکن صدر اور وزیر اعظم دونوں چپ چاپ گھر بھی چلے گئے۔ یہ طرز عمل نظریہ ضرورت کے تحت اقتدار میں گھس آنے والے جرنیلوں کی مکروہ روایات کے برعکس تھا۔ دوستو، انہوں نے سیاسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر مارشل لا لگایا، نہ ہی فوج کو کسی سنگین تنازع میں ملوث ہونے دیا۔ نہایت دانائی سے صورتحال سے ملک کو بہتری کی طرف نکال لے گئے۔ انتخابات ہوئے، نئی حکومت بن گئی۔ جب فوج کے سربراہ کے طور پر مدت ملازمت پوری ہوئی تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے انہیں مزید 3 سال عہدے پر کام جاری رکھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ انکار کے فیصلے سے قبل انہوں نے کور کمانڈر سے بھی رابطہ کیا اور ان کی رائے مانگی تو ان میں سے اکثریت نے مدت ملازمت میں توسیع قبول کرنے کا مشورہ دیا،
لیکن ان کے دو ساتھیوں کی رائے بالکل مختلف تھی۔ ان کا مشورہ تھا کہ آپ یہ توسیع نہ لیں۔ دوستو، جنرل عبدالوحید کاکڑ نے اپنے ان دو ساتھیوں کی رائے پر عمل کر لیا۔ وہ راولپنڈی میں خاموش زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھار کہیں ان کی جھلک دکھائی دے جاتی ہے۔ یہ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل وحید کاکڑ ہی ہیں جو ایک ایسی شاندار مثال کے طور پر آج بھی یاد کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے تمام مواقع اور پیشکش کے باوجود بھی اپنے عہدے کا ذات کے لیے فائدہ لینے سے انکار کیا۔ وہ ایک شاندار فوجی، بہترین جرنیل، ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر آج بھی نہایت احترام پاتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔